نے کبھی قلعہ روہتاس دیکھا ہے؟ اگر دیکھ لو گے تو پھر ہر دفعہ دیکھنے کے بعد آپ کی ایک عجیب سی کیفیت ہو جائے گی، ایک ایسی خاموشی جو آپ کو 6 صدیاں پیچھے تاریخ میں لے جائے گی۔ واقعی ایک لاجواب جگہ ہے جو ایک بہترین بادشاہ شیر سوری کی یادگار ہے۔ یہ ایک ایسی شاہکار ہے جو حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ سے آج کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ جانیے اس کی تاریخ کے متعلق کچھ دلچسپ و عجیب حقائق۔ میں ہوں تبسم جلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کی تاریخ ناک میں آپ کو جہلم کے قلعہ روہتاس کے بارے میں، جسے شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا تھا، اس کے بارے میں آپ کو دلچسپ معلومات دینے لگا ہوں۔ لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ تاریخ ناک کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آن کرنے کے لیے اس کے بیل آئیکن آل کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کی تفصیل کی جانب کہ قلعہ روہتاس ہے کیا اور اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے اور یہ کس کے حکم پہ تعمیر ہوا تھا۔ شیر شاہ سوری کا تعمیر کیا گیا قلعہ 948 ہجری میں مکمل ہوا، جو پٹوار اور کوہستان نمک کی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیا گیا ہے، جس کی ایک طرف نالہ کس، دوسری طرف نالہ گام، تیسری طرف گہری کایاں اور گنا جنگل ہے۔ گوکڑوں کی سرکوبی کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ دراصل گوکڑ مغلوں کو کمک اور بروقت امداد دیتے تھے، جو شیر شاہ سوری کو کسی طور گوارا نہیں تھا۔ جب یہ قلعہ کسی حد تک مکمل ہوا تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے گوکڑوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ اس قلعے کی عین سامنے شیر شاہ سوری کی بنائی ہوئی جرنیلی سڑک گزرتی تھی، جو اب یہاں سے 5 کلومیٹر دور جا چکی ہے۔ دوسرے قلعوں سے ہٹ کر یہ قلعہ روہتاس کی تعمیر چوٹی اینٹوں کی بجائے دیو ہیکل پتھروں سے کی گئی ہے۔ ان بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصب دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس قلعے کی تعمیر میں عام مزدوروں کے علاوہ بے شمار بزرگان دین نے اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سمیت حصہ لیا۔ ان روایات کو اس امر سے تقویت ملی ہے کہ قلعے کے ہر دروازے کے ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کا مقبرہ موجود ہے، جبکہ قلعے کے اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے کہ یہاں قلعے کی تعمیر سے پہلے ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ شیر شاہ سوری کا جب یہاں گزر ہوا تو یہاں پر رہنے والے ایک فقیر نے شیر شاہ سوری کو یہاں قلعہ تعمیر کرنے کی ہدایت کی۔ ایک روایت کے مطابق ٹوڈرمل نے اس قلعے کی تعمیر شروع ہونے والے دن مزدوروں کو فی سلیب پتھر ایک سرخ اشرفی بطور معاوضہ دینے کا اعلان کیا تھا۔ گو قلعہ کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، تاہم ایک روایت کے مطابق اس پر اس زمانے کے 34,25,000 روپے خرچ ہوئے، جس کا تخمینہ آج کے اربوں روپے بنتے ہیں۔ واقعات جہانگیری کے مطابق یہ اخراجات ایک پتھر پر کندہ کیے گئے تھے، جو ایک زمانے میں قلعے کی کسی دروازے پر نصب تھا۔ قلعے کی تعمیر میں 3 لاکھ مزدوروں نے بیک وقت حصہ لیا تھا اور یہ 4 سال 7 ماہ 21 دن میں مکمل ہوا تھا۔
400 एकड़ पर मुहित ये किला बाज़ किताबों में इसका कुतर 4 किलोमीटर बयान किया गया है। इस किले के 12 दरवाजे हैं जिनकी तामीर जंगी हिकमत अमली को मद्देनज़र रखते हुए की गई है। ये दरवाजे फ़न तामीर का नादर नमूना है। इन दरवाज़ों में खवास दरवाज़ा, मोरी दरवाज़ा, शाह चानन वाली दरवाज़ा, तलाकी दरवाज़ा, शीशी दरवाज़ा, लंगर ख्वानी दरवाज़ा, बादशाही दरवाज़ा, कटियाली दरवाज़ा, सोहल दरवाज़ा, पीपल वाला दरवाज़ा और गुड्डे वाला दरवाज़ा किले के मुख्तलिफ हिस्सों में इसके दरवाज़ों को बेहद अहमियत हासिल है और हर दरवाज़े का अपना मकसद है, जबकि ख़ास वजह तस्मिया भी थी। हज़ार ख़ानी सदर दरवाज़ा था। तलाकी दरवाज़े से दौरे शेरशाही में हाथी दाखिल हुआ करते थे। तलाकी दरवाज़े को मनहूस दरवाज़ा समझा जाता था। शीशी दरवाज़े को शीशों से बने होने की वजह से शीशी दरवाज़ा का लक़ब दिया गया था। लंगर ख़ानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता था। काबली दरवाज़े का रुख चूँकि काबल की तरफ था इसलिए इसको काबली दरवाज़ा कहा जाता था। सोहल दरवाज़ा ज़ोहल की वजह से सोहल कहलाया, जबकि इसको सोहेल दरवाज़ा भी कहा जाता था क्योंकि हज़रत सोहेल गाज़ी का मज़ार यही वाक़या था। गटियाली दरवाज़े का रुख चूँकि गटियाल पतन की तरफ था इसलिए इसको यही नाम दिया गया था। इस तरह मुख्तलिफ़ दरवाज़ों के मकासद मुख्तलिफ थे। किला रोहतास का सबसे काबिल दीद, आली शान और नाकाबिल शिकस्त हिस्सा इसकी फसील है। इस पर 68 बुर्ज, 184 बुर्जां, 6881 गगरें और 8556 सीढ़ियाँ हैं जो फ़न तामीर का नादर नमूना है। ये बात हैरत अंगेज़ है कि इतने बड़े किले में महज चंद रिहायशी इमारतें तामीर की गई हैं। किले की इमारतों में से एक इमारत को शाह मस्जिद कहा जाता है और चंद बावलियाँ थी। बादशाह एक हवेली तामीर की गई जिसे राजा मान सिंह ने बनवाया था। महलात के न होने के बायस मुग़ल शहंशाह इस किले में आकर ख़ुमियों में रहा करते थे। ये किला सिर्फ दिफाई हिकमत अमली के तहत बनाया गया था, इसलिए शेरशाह सूरी के बाद भी बरसर इक़्तिदार आने वाले अपने ठहरने के लिए यहाँ किसी पुरतेश रिहाइश गाह का एहतमाम नहीं किया करते थे, बल्कि वो भी खेमों में रहा करते थे। किला रोहतास देखने वालों के लिए एक बेतरतीब सा तामीरी ढांचा नजर आता है, लेकिन हकीकत ये है कि शेरशाह सूरी ने इसे तामीर करते हुए नक्श निगारी और ख़ूबसूरती के तस्वर को फरामोश नहीं किया था। किले के दरवाज़े और बादशाही मस्जिद में की जाने वाली मीनाकारी इसका वाज़ेह सबूत है। हिंदवाना तर्ज तामीर की पहचान कौसैन किले में जा बजा दिखाई देती है, जिनकी बेहतरीन मिसाल सोहेल गेट है। इसतराब, बरबरे पत्थर और संगे मरमर की सिलों पर कंधा मुख्तलिफ मजहबी इबारात वाले खुतबे खताबी के नादर नमूनों में शुमार होते हैं जो ख़त नसख में तारीर किए गए हैं। खवास ख़ानी दरवाज़े के अंदरूनी हिस्से में 2 सीले नस्ब हैं जिनमें एक पर कलमा शरीफ और दूसरी पर मुख्तलिफ कुरानी आयात कंधा हैं। शीशी दरवाज़े पर नस्ब सलेब पर फ़ारसी में किले की तामीर का साल 948 हिजरी कंधा किया गया है। इस किले की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये वाहिद किला है जिस पर अभी तक हमलावरों ने कोई हमला नहीं किया। किले के अंदर मुकम्मल शहर आबाद है और एक हाई स्कूल भी कायम है। मकामी लोगों ने किले के पत्थर उखाड़ कर मकान बना लिए हैं। किले के अंदर की ज़मीन की फ़रोख्त मना है। इस वक्त सतह ज़मीन से औसत 300 फुट बुलंद है। इस वक्त चंद दरवाज़ों मुग़ल शहंशाह अकबर आज़म के ससुर राजा मान सिंह के महल और बड़े पांसी घाट के सिवा किले का बेशतर हिस्सा खंडरात में तब्दील हो चुका है। शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह ने किले के बाहर की आबादी को किले के अंदर मुंतकिल होने की इजाज़त दी थी। इस आबादी की मुंतकली के बाद जो बस्ती वजूद में आई है अब उसे रोहतास गांव कहते हैं।
سلیم شاہ کا خیال تھا کہ آبادی ہونے کے باعث قلعہ موسمی اثرات اور حوادثات زمانہ سے محفوظ رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور آج اپنے وقت کا یہ مضبوط ترین قلعہ بکھری ہوئی اینٹوں کی صورت اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مشہور سپہ سالار شیرشاہ سوری نے اس قلعے کی تعمیر کروائی تھی، جو 1549 عیسوی میں مغل بادشاہ ہمایوں کو تخت سے اتار کر سوری سلطنت کا فرمان روا بنایا تھا۔ غیر منظم منصوبہ بندی کی مثال یہ قلعہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کی بیرونی دیوار قلعے کے اندرونی حصے کو باقی قلعے سے علیحدہ کرتی ہے۔ سیڑھی دار کنویں یعنی باولی اس قلعے میں پانی کی خود انحصاری کی عکاسی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے 1997 میں قلعہ روہتاس کو اس کی ثقافتی اہمیت کے مدنظر عالمی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ تاریخ کے مطابق اس قلعے کو سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والی فوجی چھاونی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 16ویں صدی سے لے کر دورانی اور 19ویں صدی میں سکھ جنگجوؤں نے بھی اسے استعمال کیا۔ بعد ازاں یہاں اندرون اور بیرون بڑے پیمانے پر تجاوزات اور قبضوں نے نہ صرف اس قلعے کے حسن کو ماند کر دیا بلکہ اس کی بین الاقوامی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا۔ قلعہ روہتاس کو فوری بنیادوں پر تعمیر و مرمت کے کاموں اور بحالی کی ضرورت ہے تاکہ اس عالمی ورثے کو اس کی پوری شان و شوکت کے ساتھ آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنایا جا سکے۔ یہاں تک تھی آج کے اس تاریخی ولاگ جو کہ قلعہ روہتاس کے بارے میں تھی۔ امید ہے آپ کو اس سے بہت معلومات باہم پہنچی ہوگی۔ اگر زندگی رہی تو اس طرح کی ایک اور تاریخی ورثے سے آپ کو روشناس کیا جائے گا۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے گا اجازت۔ فی امان اللہ۔